بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جب شوہر اور بیوی ہم بستر ہوتے ہیں تو کیا دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کے متعلق آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ شریعت کے اعتبار سے یہ جائز ہے، اور بلکہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنے سے شہوت میں زیادتی پیدا ہوتی ہے اور پھر دونوں لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھنا نہیں چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے۔ جائز تو ہے، دیکھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن بلا ضرورت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں کی نظر کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بلا ضرورت شرمگاہ کو دیکھنے سے بھولنے کی بیماری، نسیان کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اگر حالت ہم بستر میں ہیں، یعنی ہم بستری کر رہے ہیں اور اس خاص حالت میں اگر شوہر بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں تو اندیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پیدا ہونے والا لڑکا نابینا ہو، یعنی اس کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ستر مبارک نہیں دیکھا ہے۔ دیکھنا جائز تو ہے لیکن بچنا چاہیے۔ اسی طرح بات چیت کرنے کے متعلق کہ جب ہم بستری کی حالت میں ہوں تو بات چیت کرنا کیسا ہے۔ ہم بستری کے حالت میں، ہم بستری سے پہلے اور ہم بستری کے بعد بات کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم بستری جب آپ کر رہے ہوں تو اس وقت شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے سے باتیں کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور اس کے متعلق جو ہے بزرگان دین نے اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی ہم بستری کے وقت بات کرتے ہیں تو اندیشہ یہ ہے کہ اس سے پیدا ہونے والی اولاد یہ توتلی ہو، تو توتلے پن کی امید اور اندیشہ رہتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، جب آپ فارغ ہو جائیں ہم بستری کر کے تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب ہم بستری سے آپ فارغ ہو جاتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ، جو کچھ میرے مقدر میں ہے اس میں شیطانی حصہ نہ بنا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں بات کر سکتے ہیں، پہلے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن خاص ہم بستری کے وقت بات کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 3، شوہر اور بیوی ہم بستری جب کرتے ہیں تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے بار بار کہ کیا وہ دونوں اپنے جسم کے سارے کپڑے کو اتار سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ شوہر اور بیوی دونوں اپنے جسم کے سارے کپڑوں کو اتار دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی ضرورت ہو سطر اتنا ہی کھولیں، اور اگر ایسا ہوا کہ شوہر بیوی دونوں میں سے کسی نے یا دونوں نے اپنے جسم کے سارے کپڑوں کو اتار دیا ہے تو پھر ہم بستری کے وقت شوہر اور بیوی کو یہ چاہیے کہ اپنے جسم کو چادر وغیرہ سے کسی چیز سے ڈھک لیں، بالکل کھلا نہ رہے، کیونکہ یہ چیز اچھی نہیں ہے اور یہ بے حیائی کا سبب بنتی ہے۔ اور اس کے متعلق بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کرتے ہیں بالکل برہنہ ہو کر تو پھر اندیشہ یہ ہے کہ اولاد بے حیا پیدا ہو، اس لیے بے حیائی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، یہ بھی پوچھا جاتا ہے اور اس کے متعلق بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب شوہر اور بیوی ہم بستری سے فارغ ہوں تو پھر اپنی اپنی شرمگاہ کو وہ لوگ الگ الگ کپڑوں سے صاف کریں۔ ایک ہی کپڑے سے دونوں کا صاف کرنا یہ درست نہیں ہے، درست نہیں ہے اس معنی کر کے کہ دونوں کے درمیان
جو ہے نفرت پیدا ہو سکتی ہے، دونوں کے درمیان نفرت کا سبب پیدا ہوگا۔ اس لیے شوہر اپنے الگ کپڑے میں اپنی شرمگاہ کو صاف کرے اور بیوی الگ کپڑے سے اپنی شرمگاہ کو صاف کرے، ایک ہی کپڑے میں صاف نہ کریں، کیونکہ اس سے نفرت کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو ہمارے ساتھیوں کی طرف سے سوال کیے گئے تھے، الگ الگ سوالات تھے، ایک ساتھ جمع کر کے آپ تک باتیں اور مسائل پہنچا دی گئی ہیں۔ گزارش ہے اس کلپ کو اپنے تمام دوستوں ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کے سوالات ہوں تو ضرور ہمارے کمنٹ باکس میں جا کر سوال کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔